امنیۃ ظفرت نفسی بہا زمنا والیوم احسبها اضغاث احلامی، میری وہ تمنائیں جنہیں میری جان نے ایک مدت میں حاصل کیا، آج وہ مجھے خواب و خیال کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا پیشن دیکھے، کیا ہے اس کا پیشن، کس چیز کو پا لینا، کیا حاصل کرنا۔ کوئی بھی پیشن اپنی زندگی کا سوچئے، ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی۔ کسی کو گھر بنانے کا شوق ہے تو کوئی شادی کی خوابوں میں جی رہا ہے، تو کوئی شادی کے بعد بچوں کی تمنائیں لیے ہوئے مر رہا ہے، اور کوئی پھر بچوں کے کامیابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے، اور کوئی کسی شغل میں ہے، کوئی کسی بڑی ڈگری اور کسی بڑے عہدے اور کسی بڑے مقام کی تمنا میں جی رہا ہے، اور اسی کے لیے دن رات مرے جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ ان سب چیزوں کو پا لے گا، اور اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں، اس کی رضا میں نہیں، اس کی پسند کے مطابق نہیں، اس کے بندوں کے فائدے کے لیے نہیں، تو آخرت میں اتنی بڑی بڑی منزلیں اور کامیابیاں حاصل کرنے کا جو انجام یا آؤٹ کم ہوگا وہ کیا نظر آئے گا اس کو، یا وہ ساری کوششیں اور ایفرٹس کیا ہوں گی؟ اضغاث و احلام، پراگندہ کوششیں، پراگندہ خیالات۔ وہ کیا تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آج ایسے کاموں کے لیے ہم اسے کوئی بھی وزن نہیں دے، کوئی مارک ہے ہی نہیں اس کے، کیونکہ ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا، درست طریقے وہ تو کیا نہیں تھا۔ اب یہاں تو کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قلبی خیالات فی نفس ہی برے نہیں ہوتے، بلکہ برائی یہ ہے کہ انہیں خواہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے۔ دل میں آنے والے خیالات کی حیثیت راہ گزر مسافر کی سی ہے، اسے منہ نہ لگایا جائے، بہت اہمیت نہ دی جائے، اس سے بات چیت نہ کی جائے، تو وہ خود بخود چلتا بنے گا۔ یعنی خیالات ایک مردہ چیز ہوتے ہیں، جب آپ ان کی اہمیت دیتے ہیں یا ان کا وچار کرتے ہیں یا ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں تو انہیں جان پڑ جاتی ہے کسی بھی بات کو۔ مثلا آپ کے بارے میں کسی نے بہت غلط قسم کی بات کہی، آپ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کیوں؟ اذا مروا باللغو مروا کراما، یہ لغو تھا نا، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی جو اس نے جھوٹ آپ پہ باندھا، کچھ حقیقت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے اور جس نے کہا اس کے پیچھے چل پڑے، آپ جا رہے تھے کہیں اور آپ واپسی کا سفر اختیار کر کے ذرا میں خبر لوں اس کی جا کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی منزل سے قریب ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ منزل سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو جاتے جاتے واپس پلٹ گئے۔ اور بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، کسی نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیا، کوئی ناپسندیدہ چیز پیش آ گئی، کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جس سے دل پہ غم آ گیا، اب کیا ہوا؟ حاصل کچھ نہیں۔ اب اگر آپ اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑے دن میں وہ بات کسی کو یاد رہے گی؟ آپ دیکھیں ہر روز اخبار چھپتے ہیں، اور وہ ایک پورا پلندہ ہوتا ہے نا اخباروں کا، یہ نہیں؟ صرف ایک مہینے کی اخباروں کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً اتنا تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ اگر ایک مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کے خلاف ایک بہت خراب خبر چھپی تھی اس میں، تو کیا ہوگا؟ 3 تاریخ کی اخبار اس کے اوپر آ گئی اور 30 تاریخ کی یہاں آ گئی، اور وہ کدھر چلی گئی؟ پچھلے دنوں مجھے کسی نے فرائیڈے ٹائمز دیا، اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا الہدا کے بارے میں، میں نے سچ ایک لائن بھی میں نے نہیں پڑھی، تصویریں تھی کچھ، میں نے دیکھا اس کو بند کیا، لپیٹا، ادھر رکھا۔ میں نے کہا یہ لکھنے والے لکھتے رہیں، میرا عمال نامہ یہ نہیں، میرا عمال نامہ وہ ہے جو میں کر رہی ہوں یا جو میرے ساتھی کر رہے ہیں، مجھے کیا اس سے؟ آج یہ ہے، 1 سال بعد یہ کدھر چلی جائے گی؟ دفن ہو جائے گی، جیسے قبر میں مردے دفن ہوتے ہیں نا، ایسے ہی یہ ساری اخباریں بھی دفن ہو جائیں گی۔ چند لوگ اگر میرے بارے میں بدگمان ہو بھی جائیں گے تو وہ ان کا معاملہ، میرا تو نہیں، مجھ سے تو کسی نے پوچھ کے نہیں لکھا جو کچھ لکھا ہے، مجھے اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں صرف اس وقت آپ سے ذکر کر رہی ہوں بطور مثال، میں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کیا چھپا تھا، کیا لکھا ہوا ہے، کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا، کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی؟ کیا حاصل ہوگا؟ اگر کسی نے تعریفوں کا پلندہ بھی لکھ دیا، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اگر میں ہوں نہیں، کچھ بھی نہیں حاصل۔ میرے نزدیک یہ ہم و غم نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں،
یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا کے اچھے کام کریں گے رحمان ان کے لیے انسانوں کے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دے گا. تو میرا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اخباروں کی تردید یا پھر عمل صالح کی دوڑ؟ کدھر جانا چاہیے؟ عمل صالح کی دوڑ. اللہ ان سب چیزوں کی صفائی کر دے گا. باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے. اللہ کبھی بھی باطل کو پنپنے کا موقع نہیں دیتا. اللہ ہمیشہ حق کو حق کرتا ہے. لیکن ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. جو آپ نے ابھی کوٹ کیا تھا اسٹیفن کووے کی جو بک ہے 8 ہیبٹ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ بٹوین تھاٹ اینڈ ایکشن دیر از اے اسمال ویکیوم. The level of your greatness depends upon what you do in that vacuum. یعنی وہ تھوڑا سا جو وقت ہے بیچ میں، اس کے اندر آپ کی لیول آف گریٹنس پتہ چل جاتی ہے. مثلا یہی جو بات ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی بہت غلط بات کہی اور دل دکھانے والی بات کہی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک لمحہ ہے سوچنے کا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. ادھر اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اس کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں، یا آگے سے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. تو لیول آف گریٹنس وہیں پہ وہ ایک چھوٹے سے لمحے کے اندر پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، اور وہیں سے ہمیں اسیس کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے دن کا ایک بڑا وقت، ایک بڑا حصہ زندگی کا کس چیز میں ضائع ہوتا ہے؟ کس غم میں؟ عموماً کیا پریشانیاں رہتی ہیں؟ فلاں نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا کہہ دیا. اور وہ خیالات اور اتنی خوبصورت بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ قلبی خیالات فی نفس سے برے نہیں ہوتے، انہوں نے تو آنا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف تو ہوگی ہی، بلکہ برائی یہ کہ انہیں خواہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے، ان کو پالا جائے. دل میں آنے والے خیالات کی حیثیت راہ گزر مسافر کی ہے، آئیں اور جائیں، اسے منہ نہ لگایا جائے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایک بس میں ڈیوو میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو سب سے دوستی کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں. بعض اوقات آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ سے اگلی سیٹ پہ کون ہے اور پیچھے کون ہے اور ادھر کون ہے اور ادھر کون. آپ اپنے کام سے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے کام سے. تو بس یہی خیالات ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یا جیسے آپ مثلا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، اکثر رش میں گاڑی پھنس جاتی ہے، پھر کچھ سائڈ سے ایک لین چل پڑتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے ایک گاڑی آتی ہے دوسری، وہ چلے جا رہے ہیں. تو ہماری خیالات بھی بالکل اسی طرح اس ٹریفک کی طرح ہیں، وہ آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، بس جانے دیں ان کو. اگر ان خیالات سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلتا بنے گا، لیکن اگر تم اسے منہ لگاؤ گے تو تمہیں اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے لبھائے گا اور تمہیں دھوکہ دے جائے گا. نفس اگر فارغ، معطل اور بیکار رہتا ہے تو قلبی خیالات اور افکار اس پر بہت بری طرح حملہ کر دیتے ہیں. اصل مشکل فراغت ہے. اس قلب و نفس پر ان خیالات کا حملہ دشوار ہوتا ہے جو شریف اور آسمانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشتہ تمانیت جوڑے ہوئے ہیں. وہ ٹھنڈک کہیں اور سے آتی ہے تو انسان ان چیزوں سے اوپر پھر اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 قسم کے نفس پیدا کیے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. یہ ہر 2 نفس ہمیشہ باہم لڑتے جگڑتے رہتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ کے لیے معمولی چیز نفس مطمئنہ کے لیے بھاری ہوتی ہے. یعنی ایک گناہ جو نفس امارہ کے لیے معمولی چیز ہے، نفس مطمئنہ کے لیے بہت بڑا بوجھ کہ کیوں کیا. ایک طرف سے تعویلیں آ رہی ہیں اور دوسری طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے. جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. نفس امارہ کے لیے یہ بہت بھاری اور انتہائی تکلیف دہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کام پر آپ کو لوگوں سے جلدی جلدی تعریف ملنے لگے اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس پر ہم کتنے تیز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کام کرنا ہمیں آسان لگتا ہے. لیکن جو کام دیر پا فائدے کا ہو، جس پر کہیں سے کوئی تعریف نہ آئے، کوئی نوٹس ہی نہ کرے، کوئی اس پر شاباش ہی نہ دے، کوئی کہیں نام ہی نہ لکھا جائے، کتنے لوگ ہیں جو وہ کام پھر بھی کریں گے کہ یہی کرنا ہے کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے.
وہ خوشی اور اطمینان کا پیغام پھر وہ نیچے آس پاس سے نہیں دیکھتے، اوپر سے دیکھتے، وہ وہاں سے آتا ہے دل میں. کچھ لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آس پاس کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، وہ ملتی رہے تو وہ چلتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں سے دل میں نفس مطمئنہ کے اندر اطمینان آئے. اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے، یعنی نفس امارہ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خواہشات کے مقابلے میں رضا الہی کو ترجیح دے. لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر نفع بخش اور فرحت آگیں کوئی چیز نہیں. نفس مطمئنہ کو اس عمل سے انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ عادی ہو جائیں اللہ کے لیے کام کرنے کے، اور کسی وقت ایسی کوئی سلپ ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کر کے ہی ضائع کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کام کے کرنے کا. تو نفس مطمئنہ کو اس عمل سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ خواہشات کی پیروی کی جائے. یہ باتیں نفس مطمئنہ کے حق میں سخت مضرت رساں ہیں. آپ نے دیکھو کہ لوگوں کی گفتگو کے موضوعات فرق ہوتے ہیں، ہر شخص کی گفتگو کا موضوع اور ہوتا ہے. کچھ لوگ اللہ کی باتیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ پہ یہ بات انتہائی گراں ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ذات میں جی رہے ہوں اور وہ اللہ کی بات نہ کریں. کبھی آپ کو ایسی کسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو تو یوں دل کو وحشت ہونے لگتی ہے، دل لگتا ہی نہیں، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم انفٹ ہو گئے ہیں. اور پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ تم غلط ہو، کیونکہ باقی سارے لوگ تو ایسے ہی سوچتے ہیں اور تم کسی اور طرح سوچتے ہو، تم انفٹ ہو، تم غلط ہو. حالانکہ آپ اکیلے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو وسوسے ڈال ڈال کے کہتا نہیں تم غلط ہو. وہ سارے لوگ تو نہیں غلط ہو سکتے، حالانکہ یہ تو کوئی قاعدہ نہیں کہ میجورٹی ہی ٹھیک ہوگی. مشرکین کو اپنے بتوں کا ذکر بہت پسند آتا تھا اور اس میں خوش ہوتے تھے، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے مرجھا جاتے، دل تنگ ہونے لگتے، بس صرف ایک اللہ کی بات. اس کے برعکس نفس مطمئنہ کے لیے عین راحت اور خوشی اور اطمینان ہے کہ جہاں اللہ کی بات زیادہ. آج اتفاق یہ ہوا کہ مجھے کسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا. بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ میں اس مجلس میں جاؤں گی، اور ایک طرح سے لمحے گن رہی تھی. لیکن جب میں اس مجلس میں گئی اور لوگوں نے بات شروع کی تو وہ باتیں ان کی اپنی ذات کے بارے میں تھی. میں یہ تھی، میں یہ تھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ. ہر میں میرے دل پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک پتھر پھینک رہا ہے. ہر دفعہ جب کوئی میں کہتا تو مجھے لگتا کسی نے مارا مجھے. تھوڑی دیر میں میرے دل کے اندر شدید گھبراہٹ شروع ہو گئی. مجھے لگا جیسے میں غلط جگہ بیٹھی ہوں اور مجھے فوراً یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور واقعی میں نہیں بیٹھ سکی. کیونکہ بعض اوقات قرآن پڑھ کر بھی ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور ہم اپنی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں بڑے نیک ہو گئے، اپنی نیکیوں کے بہت افسانے سناتے ہیں. لامتنا ہی کہیں اینڈ ہی نہیں ہونے کو آتا، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اتنے خوش رہتے ہیں اپنے بارے میں باتیں کر کر کے. کب ہم نکلیں گے اپنی ذات سے باہر؟ کب ہمیں لطف آئے گا اللہ کی بات کر کے؟ کب ہماری سوچوں کا اور محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات بنے گی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت تھن لائن ہے ان دو چیزوں کے بیچ میں، اور نفس کے دھوکے بڑے شدید ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ قرآن کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو پار ہو گئے، سب سے ہائیسٹ مارکس لے لیے تو آپ سب سے واقعی نیکیوں میں آگے نکل گئے. ہرگز بھی نہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے. کبھی مجھے کوئی ٹیچر یا کوئی بھی بتاتا ہے نا مجھے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سے نمبروں کی دوڑ نہیں ختم ہوتی، اور نمبروں پہ بڑی بحث کرتے ہیں اور نمبروں پہ بڑا کانشیس ہیں، اس کا کیا حل ہو؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مقصد ہی نہیں پایا، فوکس ہی نہیں ہے. کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، نمبر لگوانے کے لیے؟ پھر تو آپ بڑے ہی غلط کام کر رہے ہیں. آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے. اگر آپ اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر حال میں آپ نفس مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر نے یہ میرے صحیح کو غلط کر دیا ہے، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اگر میں نے غلط لکھا تو مجھے بتا دیا جائے. اس طالب علم کا طریقہ یہ ہوگا کہ میری اصلاح کی جائے اگر میری کہیں غلطی ہے. لیکن وہ طالب علم قرآن پڑھ کے بھی کچھ نہیں پڑھا کہ جو اس بات پہ لڑے اور جھگڑے کہ میرا آدھا نمبر کیوں کم ہے اور میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں. تو ساری نیت ہی الٹ ہے.
ہم دنیا میں شہرت کے لیے کہ ہم نمبر 1 آئے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے قرآن پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا کہ جو صرف شہرت کے لیے پڑھ رہے تھے. تو نفس کے ان جنجالوں سے باہر نکلنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ ایسی بیڑیاں ہیں جن کو توڑنے کے لیے بڑی ہی قوت چاہیے کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے. لیکن یہ سارے مواقع ہمارے اپنے لیے ایک جائزہ بھی ہیں کہ ہم کہاں کرتے کیا ہیں. قلب کی یہ حالت ہے کہ اس کی دائیں جانب نفس مطمئنہ اور فرشتہ رہتا ہے، اور بائیں جانب نفس امارہ اور شیطان. اس فرشتے اور شیطان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے. باطل اور فاسد اعمال شیطان اور نفس امارہ سے وابستہ ہوتے ہیں، اور حق اور صالح عمل فرشتے اور نفس مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور زندگی بھر جانبین کی جنگ جاری رہتی ہے. جانبین ان دونوں گروہوں، کبھی یہ گروہ غالب رہتا ہے کبھی وہ، لیکن نصرت و ظفر مندی یعنی کامیابی صبر اور استقامت کے ساتھ ہی وابستہ ہے. جو شخص صبر کرتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، باہم ربط اور تعلقات استوار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایسے شخص کے لیے فلاح اور نجات ضروری ہے. خدا کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انجام کار تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے، فوز و فلاح متقیوں اور پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. انسان کا قلب ایک سادہ اور بے نقش و نگار لوح ہے، تختی کی طرح ہے. دل میں آنے والے خیالات کے نقوش دل پر منقش ہوتے ہیں. جس قسم کے یہ خیالات ہوں گے اسی قسم کے نقوش منقش ہوں گے. یعنی آپ اپنے دل کو یا تو سجا رہے ہیں زینہ بزینت الایمان، یا پھر اوٹ پٹانگ قسم کے خیالات سے اسکریبل کر رہے ہیں. کسی عقل مند کے لیے یہ کیوں کر سزاوار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو کذب اور غرور، فریب، دھوکے اور باطل تمناؤں اور فاسد آرزوؤں اور سراب نما بے حقیقت نقوش سے سیاہ کرے. ان باطل نقوش سے کون سی حکمت، مصلحت، کون سا علم اور کون سی ہدایت قلب پر منقش ہو سکتی؟ پھر حکمت نہیں ملتی. انسان اگر چاہتا ہے کہ ان نقوش کے ساتھ علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے نقوش قلب پر منقش کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں. قلب اگر افکار ردیہ سے پاک نہیں، ردی یعنی گھٹیا قسم کے سوچوں سے، تو اس میں مفید خیالات، مفید افکار جگہ ہی نہیں پا سکتے. پاکیزہ خیالات، مفید افکار تو صرف پاکیزہ صاف ستھری جگہ میں ہی منقش ہو سکتے ہیں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا. اس کا عشق میرے پاس اس وقت آیا جب میں عشق کو پہچانتا بھی نہ تھا، اسے خالی قلب مل گیا جہاں وہ جاگزیں ہو گیا. یعنی دل خالی تھا تو وہ محبت آ کے دل کو پکڑ گئی، جکڑ گئی. تو اسی طرح جو دل خالی ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں جمی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہاں دنیا کی محبت آ کے جگہ بنا لیتی. یہ جیسے ناجائز قبضے ہوتے ہیں نا، قبضہ گروپ جو خالی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی بستہ نہیں ہے، کوئی گھر خالی ہے، تو توڑ کے اندر جا کے اپنی بستی بنا لی. اسی بنا پر اکثر صوفیاء نے اپنے سلوک کی عمارت حفظ خیالات پر قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تا حد امکان کسی خیال کو قلب میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور قلب کو بالکل فارغ اور صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ قلب کشف اور وجدان اور ظہور حقائق الوہیہ کے قابل رہے. لیکن ان صوفیاء نے اس ایک چیز کی حفاظت کرنے میں بہت سی قیمتی چیزیں ضائع کر دی. صوفیاء نے قلب کو اس قدر خالی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی ایک خیال کو بھی جگہ نہ دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس جگہ کو شیطان نے خالی پایا تو وہ دوڑ پڑا اور فاسد اور باطل امور کو ان چیزوں کا جامہ پہنا دیا جنہیں یہ لوگ اعلیٰ اور اشرف سمجھتے تھے. ان باطل اشیاء کو خیالی اور وہمی برتری والی چیزوں کا جامہ پہنا کر ان خیالات اور افکار کے عوض میں لا دھرا جو حقیقتاً علم و ہدایت کا مادہ ہے. قلب جب ان اچھے خیالات اور افکار سے خالی رہا تو شیطان دوڑ پڑا اور صاحب قلب کے مناسب حال کوئی مشغلہ تجویز کر دیا. مشغلے کے مناسب حال خیالات و افکار کھڑے کر دیے اور ان میں اسے مشغول کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر سفلی خیالات، سفلی کیا ہوتے؟ نچلے، گھٹیا خیالات و افکار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس میں علوی خیالات اور افکار کی صلاحیت کہاں ہوگی؟ چنانچہ شیطان نے ایک ارادے سے اسے الگ کر دیا مگر تجرید و فراخ کے ارادے میں مشغول کر دیا کہ بندہ بالکل بیکار ہو کر رہ جائے.
یعنی ایسی محنت پہ لگا دیا کہ جو مطلوب نہ تھی. یعنی اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ دل میں کچھ بھی نہ آئے اور دل بالکل ہی خالی رہے. نہیں، اس میں صحیح خیالات جمع راسخ ہوں، ارادے بنے، عزیمت بنے اور انسان کچھ کرے. در حقیقت موجب صلاح و فلاح وہ ارادہ ہے جو اس کے قلب پر اپنی حکومت قائم کر کے اسے عملی زندگی عطا کرے. یہ وہی ارادہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دینی اور امری مراد پوری کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس سے اس کی رضامندی وابستہ ہے. وہی ہے جو قلب اور قلب کی ساری مصروفیتوں کو معرفت الہی اور معرفت الہی کی تفصیلات کی طرف موڑے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے دینی اور امری احکام کے نفاذ اور اجرا کی طرف اسے متوجہ کر دے، اس کے لیے صحیح اور عمل کے جذبات پیدا کر دے. اس طرح بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی دینی اور امری احکام نافذ کرے. لیکن شیطان نے انہیں اس راہ سے بھٹکا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ان گورکھ دھندوں سے کیا واسطہ، اور زہد اور تقشف کی راہ کشادہ کر دی. یعنی دنیا کو بالکل ہی کیا کہا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کرو اور اس کو بالکل ہی فنا کر دو. حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے فائدہ اٹھانا اللہ کے بتائے ہوئے جائز طریقوں کے مطابق یہ بھی عبادت ہے. جیسے نکاح ایک عبادت ہے، کھانا پینا بھی اپنے حد کے اندر ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. کلو کس نے کہا ہے، واشربو کس نے کہا ہے، ولا تسرفو جس نے کہا ہے. لیکن شیطان نے انہیں اس راہ سے بھٹکا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ان گورکھ دھندوں سے کیا واسطہ. بالکل ہی دنیا سے ایک طرف کر دیا، دنیا اور دنیا کے اسباب سے یکلخت الگ کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا، غلط راہ پر لگا دیا اور وہمیات اور خیالات کی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا. نیز کہہ دیا کہ لوگوں انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ تجرید و فراق کی بے عملی میں زندگی گزار دے. نہیں، نہ شادی کرے، نہ کسی سے کوئی واسطہ رکھے. تجرید ہوتا نا مجرد الگ ہو کر رہنا. دنیا اور دنیا کے اسباب سے بندے کو کیا واسطہ. افسوس صد افسوس، انسان کا کمال یہی ہے کہ ارادت کے ذریعے اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرے. ارادت کیا؟ یعنی خود ارادہ کر کے دنیا والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رضامندی حاصل کرنے میں اپنے خیالوں اور ارادوں کو کام میں لائے. ان طریقوں اور راستوں پر غور و تدبر کرے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں. بس کامل ترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات، افکار اور ارادے بے شمار ہوں. ٹھیک ہے؟ تو زیادہ سوچنا کوئی بری بات نہیں، زیادہ ارادے بنانا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ بناتے رہنے، وہ ہوں گے تو تبھی کچھ کریں گے نا. 10 ارادے بنائیں گے، ہو سکتا ہے ایک ہاتھ میں آ جائے کچھ کرنے کو، لیکن وہ صرف پروردگار عالم کی رضامندی کے لیے ہوں. جتنی نیتیں کرتے جائیں گے اس کا بھی اجر ہوگا. اور ناقص ترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات اور افکار اور ارادے بے شمار ہوں مگر وہ حظ نفس اور خواہشات کے لیے ہوں، صرف خوش ہونے کے لیے. واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی. یہ دیکھیے حضرت فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق. آپ کے قلبی خیالات اور افکار کس قدر کثیر اور وافر ہیں اور محض رضا الہی کے ماتحت ہوتے تھے. یہ خیالات اور افکار وافر ہونے کے باوجود باہم ٹکراتے تھے. بعض اوقات یہ نماز کی حالت میں آپ پر مستولی ہو جاتے، یعنی چھا جاتے، اور آپ نماز ہی کے دوران ان سے کام لیتے. اپنی نماز میں وہ مجاہدین کا لشکر ترتیب دیتے تھے. اس طرح آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل اور شامل کر لیتے تھے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مطلقاً نماز میں کوئی خیال نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے، آئیں گے خیال، لیکن ضرورت اس چیز کی کہ کیا سوچ رہے ہیں. یہ سوچ رہے اچھا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں اس کی یوں خبر لوں گی. یہ غلط ہے. لیکن حضرت عمر جیسے خیالات اور ارادے جس میں انسان پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت ہی کے منصوبے بنا رہا ہو، تو وہ ایک عبادت میں دوسری عبادت کا داخل ہونا ہے، کیونکہ دل تو اللہ کی طرف اس وقت بھی متوجہ ہے. نماز میں جہاد کو داخل کر لیتے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عین جنگ کی حالت میں نماز کا حکم دیا گیا نا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کا میدان ہے، دشمن بھی سامنے ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھی جائے، 2 in 1 ہو رہا ہے نا. اس کی بھی اجازت ہے. اور یہاں کیا کہ خود جنگ کے میدان میں نہیں، لیکن جن کو بھیج رہے ہیں ان کی صفیں تک درست کر رہے ہیں، ان کو ترتیب دے رہے ہیں. اللہ اللہ، تداخل عبادت فی العبادات کی کیا بہترین صورت ہے. یہ عزیز و شریف دروازہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو صادق القول اور حاذق القلب ہوتا ہے. نہیں، حاذق القلب ہوتا ہے جو دل کی حالت کو پہچانتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کے اوپر کی واردات کو فوراً پہچان جاتا ہے. علم و بصیرت سے آراستہ ہوتا ہے، عالی حوصلہ اور بلند ہمت ہوتا ہے. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، عالی حوصلہ اور بلند ہمت، کہ جو دل کے اندر ارادہ ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے.
وہ ان امور میں اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ ایک عبادت میں داخل اور شامل ہونے کے بعد بہت سی عبادتیں اس کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہے اور اس میں وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے. یہ عبادت اور حذاقت محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بس. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی امیزنگ چیز ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کا لیکچر کس ٹاپک پر ہے. میں پنڈی میں ہوتی ہوں اور وہاں سے مجھے صرف آدھا گھنٹہ لگا یہاں آنے میں. تو آج میں نے کہا چلو میں سورۃ الکہف اپنی کمپلیٹ کر لیتی ہوں. اس کی میں ریسیٹیشن کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی. وہ میں نے قرآن کھول لیا اور میں نے بالکل نہیں دیکھا اپنے ارد گرد کہ کون سی ٹریفک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. تو کافی دیر کے بعد میں نے سے نظر اٹھائی تو میں نے کہا اچھا ہم یہاں پہنچ گئے. تو اس وقت میں نے سوچا کہ ٹریفک تو چاہے میں دیکھ رہی ہوں یا نہیں دیکھ رہی وہ آ ہی رہی نا. کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا, کوئی ادھر سے, کوئی بیچ میں لگنے والا ہوگا, کہیں سے اس نے بچایا ہوگا ڈرائیور نے, مجھے نہیں معلوم. اگر مجھے پتا ہوتا تب بھی وہی ہوتی, مجھے نہیں پتا تھا تو تب بھی وہی تھی. میرا پتا کرنا ضروری تھا. مجھے ڈر بھی اسی وجہ سے زیادہ لگتا ہے کہ میں فوکس اتنا زیادہ اس پہ کر رہی ہوتی ہوں ایسی چیز پہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے اس وقت یہ سوچا کہ خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے ارد گرد. یو کیپ آن ڈوئنگ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے آپ وہ کام کریں اور ان خیالات کو آنے دیں اور جانے دیں اور آپ موو کرتے جائیں. اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا اور ابھی اس لیسن کے دوران بالکل یہی بات ہے کہ جو خیالات آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہیں, ارریلیونٹ ہیں, جن کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, تو ان کو بودر ہی کیوں کیا جائے کہ وہ کیا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا پروڈکٹیو کام ہوتا ہے, آپ اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. اٹس اونلی اے میٹر آف فوکسنگ کہ آپ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. پھر یہ خواہ کے ڈر بھی شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے. آج کل بہت زیادہ میں اس چیز پہ سوچ رہی ہوں کہ تمام تر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. پڑھا تو بہت زیادہ تھا لیکن اب الحمدللہ ایک ایک سٹیپ کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو بات میرے دل میں آنے لگتی ہے تو میں فوراً سوچتی ہوں نہیں, یہ میری نیچر نہیں ہے. ہم کہتے تھے نا ہماری نیچر ہے, اس کی یہ نیچر ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیوں ہے نیچر, لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جب ہم مسلسل شیطان کے نیگیٹو ایفیکٹ کو قبول کرتے رہتے ہیں اور اس کو اسی پر سوچتے اور اس سے وہ جیسے انہوں نے کہا نا مشغول ہوتے رہتے ہیں, اس کے ساتھ شغل اختیار کر لیتے, وہ پھر آپ کی نیچر بن جاتی ہے. تو جس طرح آپ نے ایک دفعہ پہلے بنائی تھی اب آپ اس کو ریفارم کرتے ہیں. میرے خیال ہے اسی کو شاید کہتے ہیں کہ آپ کیریکٹر کی ڈی کنڈیشننگ کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ اللہ نے تو انسان کو فطرت پر پیدا کیا نا, اور وہ منفی سوچ تو نہیں ہے. یہ تو ہم خود کر کے پھر اپنی نیچر خود بنا لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عرب والا سے آئی ہوں اور یہ بہن ابھی جو بات کر رہی تھی اس کو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں آخری سیشن ہے ان کا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خیالات ایسے ہیں جیسے ہائی وے پر گزرنے والی ٹریفک. اگر آپ زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے خیالات رک کے آپ کو اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور ٹریفک رک جاتی ہے. اگر اس کو گزرنے دیں اور اپنی نماز پر خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں خیال نہیں آئے گا. شکریہ. بعض لوگ جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرائیو کوئی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور بے وجہ کی انرجی ضائع کرتے ہیں. تو اس وقت کو بھی بچا کے مفید استعمال کرنا چاہیے, وہ بھی صرف شیطانی ایک طریقہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.